ایک ینگ اسٹوڈنٹ ڈاکٹر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس فکر میں تھا کہ اپنی فیلڈ میں کیسے کامیاب ہو، کیسے گزارے کی صورت پیدا ہو۔ ان حالات میں اس نے ایک کتاب میں 28 الفاظ پڑھے اور ان الفاظ نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان 28 الفاظ نے اس ینگ اسٹوڈنٹ کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیا۔ اس نے ڈاکٹری کے شعبے میں کئی کارنامے سر انجام دیے۔ یہ تھے سر ولیم اسلر، اور جن الفاظ نے ان کی زندگی بدل دی وہ انگلستان کے مشہور مصنف تھامس کارلائل کے الفاظ تھے۔ ان الفاظ کی مدد سے سر ولیم اسلر نے اپنی زندگی کو غموں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا۔ وہ الفاظ یہ تھے: ہمیں چاہیے کہ جو چیز دور سے دھندلی نظر آئے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس چیز کو دیکھیں جو آنکھوں کے سامنے صاف نظر آ رہی ہو۔ اس واقعے کے 42 سال بعد سر ولیم اسلر نے ایک تقریب میں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کو غلط قرار دیا کہ ان کے دماغ میں کوئی خاص خوبی ہے، اور کہا کہ میرے دوست جانتے ہیں کہ میں معمولی دماغ کا مالک ہوں۔ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں آج کی دنیا میں جیتا ہوں۔ آپ بھی گزرے ہوئے دنوں کو بھول جائیں، ماضی کو باہر پھینک کر دروازہ بند کر لیں۔ ماضی کی طرح مستقبل کو بھی دروازے سے باہر دھکیل دیں۔ آنے والے کل کا آج کوئی وجود نہیں۔ جو شخص کل کی فکر کرتا ہے وہ اپنی انرجی برباد کرتا ہے اور اپنے ذہن کو طرح طرح کی اذیتوں سے دو چار کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ڈاکٹر اسلر نے یہ کہا کہ ہم کل کی بالکل فکر نہ کریں، ہم اپنے فیوچر کے بارے میں نہ سوچیں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ان کا مطلب ہے کہ کل کی تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کے کاموں کو پوری محنت اور توجہ سے سر انجام دیں۔ مستقبل کے لیے تیار ہونے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ سر ولیم اسلر نے کہا کہ انسان کو اپنے دن کا آغاز اس دعا سے کرنا چاہیے: اے خدا، آج ہم کو روزی دے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اس دعا میں صرف آج کے لیے روزی مانگی گئی ہے۔ یہ شکایت نہیں کی گئی کہ کل باسی روٹی ملی تھی، اور اس فکر کا بھی اظہار نہیں کیا گیا کہ کل روٹی ملے گی یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تعلیم کو کہ آنے والے کل کی فکر نہ کرو لوگ عموماً بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل کی فکر ضرور کرنی چاہیے، ہمیں بیمہ کے ذریعے اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اور آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے پہلے سے سوچنا اور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سب صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کل کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے تجویزیں سوچنی چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے، لیکن طبیعت کو کل کے اندیشے میں غمگین نہیں کرنا چاہیے اور آج کی فکروں کو آج تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ جیکنگ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر بہترین انتظامات کے باوجود جہاز ڈوب چکا ہے تو میں نکال نہیں سکتا، اور اگر ڈوب رہا ہے تو میں بچا نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں گزرے ہوئے کل پر افسوس کرنے کی بجائے آنے والے کل کو بہتر طریقے سے استعمال کروں۔ اگر میں گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچتا رہوں تو چند دنوں میں مر جاؤں۔ اچھے غور و فکر سے کام سنورتا ہے، اور برے غور و فکر سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، جس سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم صبح کو کام شروع کرتے ہیں تو سینکڑوں کام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سب کاموں کو ایک ساتھ کرنا چاہیں تو یقیناً پاگل ہو جائیں۔ آپ شیشے کی بوتل میں کنکریاں ڈالنا چاہیں تو ایک ایک کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام کنکریاں ایک ہی وقت میں ڈالنا چاہیں بوتل ضرور ٹوٹ جائے گی۔ یہی اصول زندگی کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے۔